السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ مرچوں کا اثر ہے یا پھر کیا ہے؟ سہیل ولائد صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو یہ کیسا اثر ہے؟ دیکھیے، سہیل ولائد صاحب کے کالم کا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ عمران خان کو معافی مانگنی ہے، ٹھیک ہے، مانگنی چاہیے۔ یہ ان کے کالم کا بنیادی نقطہ ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایک چیز ہوئی ہے، ایک ساتھ ہم نے صحافیوں کو، صحافی پہلے سے یہ کام کر رہے تھے، مطلب میں مثال کے طور پہ نام لے دیتا ہوں، منیب فاروق صاحب کا، جاوید چودھری صاحب کا، اور غریدہ صاحبہ اور کچھ اور صحافیین جو باقاعدہ طور پر نام کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو، پی ٹی آئی والوں کو معافی مانگنی ہوگی۔ ٹھیک، اور بعض تو یہاں تک آ گئے تھے کہ اب مجھے ان کی ایگزیکٹلی جملے کس کا کون سا جملہ یاد نہیں ہے، کہ ناک سے لکیریں نکالنی ہوں گی وغیرہ وغیرہ، تو معافی مانگنی ہوگی عمران خان کو۔ پھر ہوا یہ کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے، احمد شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ صدقے دل سے معافی مانگی جائے۔ اچھا، اس کے بعد پہلے ایک خبر آ گئی تھی نا، نصرت بلکہ انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ مذاکرات چل رہے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ معافی مانگے۔ اچھا، معافی مانگنے کا پھر گزشتہ کچھ دنوں میں جب یہ کہہ دیا گیا تو اس کے بعد مسلسل مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہی بات سہیل ولائد صاحب نے بھی کی ہے۔ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ روزانہ اب ایک بات کر رہے ہیں کہ معافی ہم نہیں مانگیں گے، معافی آپ مانگیں۔ آپ نے مارشل لا لگائے، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے ملک توڑا، آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، آپ نے ملک کی معیشت بھی تباہ کی، آپ نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی، آپ معافی مانگیں۔ اور ہمارے ساتھ بھی جو ہوا وہ آپ نے کیا، آپ معافی مانگیں۔ ہمارے تو کارکن بھی شہید ہوئے اس دن، 9 مئی والے دن، تو آپ ہم سے معافی مانگیں۔ یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے۔ اب سہیل ولائد صاحب اپنے کالم میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن کالم کا جہاں سے سہیل ولائد صاحب نے آغاز کیا، میں چاہوں گا کچھ نکات اس کالم کے پڑھیں، اور آخری پیراگراف جو ہے وہ ذرا سا ہم بچائیں گے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرچوں کا اثر ہے، ہمارا ڈی این اے مختلف ہے یا پھر ہمارا خون کچھ زیادہ ہی کھولتا ہے۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، کچھ غلط ہو جائے تو ایک دوسرے کو سوری کہہ کر غلطی کو بھول جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم ہیں کہ ہر وقت ناک بھون چڑھائے رہتے ہیں، یعنی ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ ہالی ووڈ موویز آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، کبھی کبھی دیکھ لی۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، یہ حامد بھی دیکھتے ہیں، کشف نے بھی دیکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں موویز میں یا ہمارے ہاں آرٹ کے پیسز میں، گانوں میں آپ کو گالی کتنی ملتی ہے؟ برائے نام۔ اچھا، جو انڈین کانٹینٹ ہے اس میں وہ پھر پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کس ٹائپ کا کانٹینٹ ہے، گینگسٹر وینگسٹر، یہ کچھ خاص پیشوں سے وابستہ لوگ، ان کی فلمیں ہوتی ہیں، ان میں گالی والی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، مرزا پور، بدلہ پور، واسے پور اور اس ٹائپ کی چیزیں وغیرہ، ان میں گالی ہوتی ہے۔ یا جہاں بعض بہت ماڈرن نوجوانوں والا کانٹینٹ ہو جاتا ہے، اس میں گالی ہوتی ہے۔ پرینکسٹر وغیرہ یا یہ جو اسٹینڈ اپ کامیڈین وغیرہ ان میں گالی ہوتی ہے۔ جو ہالی ووڈ کا سیریس کانٹینٹ ہے اس میں لک کے ہم وزن، LUC کے لک، اس کے ہم وزن ایک گالی تو مسلسل موجود ہوتی ہے نا۔ اچھا، مطلب امبا ابا بیٹا یہ وہ فیملی وغیرہ، گانوں میں بھی وہ مسلسل گالی موجود ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ہمارے یہاں ہوتی ہے، غصہ ہمیں آتا ہے، بگڑے ہوئے ہمیں، وہاں تو عام طور پر بھی یہ جو لک ہے یہ گالی مسلسل موجود ہوتی ہے نا۔ صحیح ہے۔ تو مطلب ہم کیسے اتنے بگڑے ہیں؟ مجھے بتائیں آگے کیا کہہ رہے ہیں سہیل صاحب؟ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی بات ہو جائے تو ہم آستینیں چڑھا لیتے ہیں، ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، منہ سے مغلظات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم ہاتھا پائی اور لڑائی مار کٹائی پر اتر آتے ہیں۔ ہم خوشی بھی منا رہے ہوں تو اس میں فائرنگ کر کے یا میوزک شو کے دوران لڑ کر ماحول کو افسردہ کرنے کے ماہر ہیں۔ مطلب اچھا، ویسے ایک رواج ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر جب آپ ہنسنا شروع کر دیں، اپنی برائی شروع کر دیں، تو ذرا سی زیادہ اہمیت بھی مل جاتی ہے، نوٹس ذرا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہر تھوڑے دن کے بعد آپ کو خبر ملتی ہے، ایک پاگل اٹھا، سر پھرا اٹھا، اس نے گن اٹھائی، گھس گیا اسکول میں، اس نے گن اٹھائی، گھس گیا شاپنگ مال میں، اس نے گن اٹھائی، نائٹ کلب میں گھس گیا، سینیگوگ میں گھس گیا، اور اس نے گھس کے وہاں پہ بلا وجہ، مطلب گھر سے اٹھا، گن نکال کے مطلب کتے بلے مار رہا ہے سڑک پہ، جا کے 15-20 لوگ مار دیے۔ ہوتا ہے کرائسٹ چرچ والا مسجد والا واقعہ، سب سے مہذب معاشرے میں واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ مطلب ہمارے یہاں کے لوگوں کو کیوں اس طرح کا الزام؟ وہ شادی بیاہ کی شاید بات کر رہے ہوں۔ اچھا نہیں، ابھی شادی بیاہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غم، دکھ اور تکلیف کو منانے کے لیے ہمارے پاس 100 رسومات ہیں، مگر عید، شب برات کے دن ہمارے پاس سونے اور کھانے کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں ہے، یعنی عید ہم سو کر گزارتے ہیں۔
تو اس میں کیا کریں یار, اتنا کام کرتے ہیں, اس سے پہلے رمضان میں راتوں کو ہم 4-4 5-5 بجے سے دکانیں کھول کے رکھتے ہیں, اس کے بعد بچوں کو اٹھا کے مرد حضرات شاپنگ کرتے ہوتے تو سو کے ہی گزاریں گی. ٹھیک ہے, خیر ہے, مطلب سونے میں تو امن ہے نا جی, اس میں تو سویا جا سکتا ہے, سونے میں تو امن ہے, تو مطلب اس میں بھی ان کو پرابلم نظر آ رہا ہے. اور سہیل بڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غصہ اور ہماری لڑائیاں گھروں سے لے کر دفتروں, اداروں اور سیاست تک پھیلی ہوئی ہیں. یہاں سے پھر انہوں نے عمران خان صاحب اچھا, سیاست تک پھیلی ہوئی ہیں, اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جس انداز سے عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اسی قدر صلح کرنے اور معاملات کو نمٹانے میں نائل ہیں. ہمارے ہاں کاروباری شراکت داریاں نہیں چل پاتی, دفتروں میں ایک دوسرے کے خلاف سیاست بازی ہوتی ہے, گھر میں ساس بہو کی لڑائی صدیوں سے طے نہیں ہو سکی. اللہ معاف کرے, ابھی وہ دیکھا تھا آپ نے شاہی خاندان میں ایک بہو آئی تھی, میگن مارکل, کیا ہوا وہاں؟ تو بچہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, وہاں شاہی خاندان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں یار. وہاں یہ ملکہ بنے گی نہیں بنے گی, ملکہ کے پیسے کتنے, اور وہ اس جگہ کی ڈچز, اس جگہ کا کاؤنٹ, وہ لڑائیاں دیکھیے اپنے ان لوگوں کی. مطلب آپ غریب لڑے نا, تو غریب کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لڑائی, یہ غریب گھرانے والے لڑ لیتے, تھوڑی بہت تفریح ہوتی ہے ان کی. مطلب وہاں تو اتنے بڑے سیاست پر آتے ہیں کہ آج کی پاکستانی سیاست بھی اسی لڑائی جھگڑے اور غصے میں گھری ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک اور بات, یہ جو جن کو مہذب ترین کہہ رہے ہیں, عراق میں کیا کیا انہوں نے, کویت میں کیا کیا, یہ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں, یہ لیبیا میں گھس کے کیا کرتے ہیں, سوڈان پوری دنیا میں, اس کے بعد یہ برما وغیرہ میں کیا کرتے ہیں لوگ. مطلب ہم ایسے ان لوگوں کو تمغے دے رہے ہیں کہ تم سب سے اچھے. وہ بندے مارے, ملینز میں بندے مارے, بچے ایک ملک میں ملینز میں بندے مارے. ہم کہہ رہے جی ہم بدتمیز ہیں, ان سے بدتمیز کوئی ہے, ان سے جاہل کوئی ہے. اور اچھا ہمارے یہاں تو لٹریسی ریٹ کم ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ, جمہوریت کے لمبردار, چیمپئن, یہ لوگ یہ کرتے ہیں, ہم ان کو تمغے دینے بیٹھ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے مکمل سیاسی ڈیڈ لاک ہے. ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے اور اس سے برات کا اعلان کرنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف مقتدرہ ہے جو 9 مئی کے زخم بھلانے کو تیار نہیں. اگر دونوں فریقوں میں لچک نہیں ہے تو ظاہر ہے ڈیڈ لاک بڑھتا رہے گا. دیکھیے 9 مئی پہ معافی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, 9 مئی پہ جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. صحیح ہے. سزا دینے کا اختیار کس کا ہے؟ سزا دینے کا جج کے پاس ہے. ٹھیک ہے. معافی دینے کا اختیار کس کا ہے؟ وہ بھی جج کے پاس, ریاست کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کیا فوج ریاست ہے؟ نہیں, فوج ریاست کا ایک حصہ ہے, ریاست کا ایک ٹول ہے, تو فوج تو معافی نہیں دے گی. لیکن معافی دی ہے. ٹھیک ہے, معافی دی ہے نا کچھ کیسز میں. وہ ملٹری کورٹس والے جن کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ یہ چلیں گی نہیں چلیں گی, ملٹری کورٹس وہاں پہ دے دیے. جی ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ ہوا ہے. بہرحال میری ذاتی رائے تو شروع سے یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو تشدد کی سیاست کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اس حوالے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نے یہ نہیں کیا, مگر وہ ایک مقبول سیاسی جماعت ہے, اسے نظر انداز کرنا اور مین اسٹریم سے نیچے اتارنا بھی ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آخری کالم کی طرف آ جائیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی اہمیت کو تو آخری پیراگراف کی طرف, پی ٹی آئی کی اہمیت کو تو سہیل بڑائی صاحب نے مان لیا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے ساتھ. آخری جو پیراگراف ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ آخر میں مقتدرہ سے گزارش ہے کہ 9 مئی میں ملوث افراد کو ضرور سزا دیں, مگر کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت کے ساتھ اپنا رویہ مختلف رکھیں. آگ لگانے والے سزا کے مستحق ہیں, مگر ووٹ لینے والے تو انتخابی عمل کے تحت جیت کر آئیں, انہیں قبول کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ دل بڑا کر کے غلطیوں کی معافی کی گنجائش بھی نکالنی چاہیے. جس کسی نے سازش کی ہے یا آگ لگائی ہے اسے عبرت کا نشان بنائیں. سادہ لو عقیدت مندوں کو ان کی بے وقوفی کی سزا بھی دیں, مگر یہ خیال کریں کہ وہ منصوبہ بندی سے بے خبر مارے گئے ہیں. آخری جملہ دیکھیں, مگر یہ خیال کریں کہ وہ منصوبہ بندی سے بے خبر مارے گئے ہیں. اب سہیل بڑائی صاحب نے ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کریں مقتدرہ, میں کہہ رہا تھا پہلے بھی مقتدرہ کا لفظ ہم غلط استعمال کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یہ کرے, پی ٹی آئی یہ کر لے, معافی مانگ لے. ٹھیک ہے, یہ رائے ہے, رائے دے دی, اچھی بات ہے. سہیل بڑائی صاحب نے آخری جملے میں بحیثیت تجزیہ کار فیصلہ دے دیا ہے, کیونکہ جو لوگ غلطی سے بے خبری میں مارے گئے وہ منصوبہ بندی سے بے خبر تھے. فوج بھی یہی کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہی کہہ رہی, معاف کیجیے فوج کہہ رہا ہوں میں, اسٹیبلشمنٹ یہی کہہ رہی ہے جی, منصوبہ بندی سے بے خبر, منصوبہ بندی سے کیا گیا. سہیل بڑائی صاحب کہہ رہے ہیں منصوبہ بندی سے بے خبر تھے لوگ. ٹھیک ہے, تو سہیل بڑائی صاحب امپلائی کر رہے ہیں اس جملے میں کہ منصوبہ بندی تھی 9 مئی. ٹھیک ہے, اگر منصوبہ بندی تھی تو ایک آسان بات ہے, 9 مئی کی صبح کیا ہوا تھا,
عمران خان کی گرفتاری، عمران خان گرفتار ہوئے تھے. اگر عمران خان گرفتار نہ ہوتے اور اس انداز میں کہ باقاعدہ طور عمران خان صاحب نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ وارنٹ لائیں میرے خلاف کچھ ہے، گرفتاری کا انداز ٹھیک نہیں تھا، لیکن گرفتار کیا جا سکتا ہے. وہ خود کہہ رہے تھے. لیکن کیا عدالت کے اندر گرفتار کرنا چاہیے تھا؟ کیا شیشے توڑ کر گرفتار کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہاں پر موجود صحافیوں اور وکیلوں کی آنکھوں پر کالی وہ سیاہ مرچ ہوتی ہے اس کا اسپرے کرنے کے بعد گرفتار کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں نا. یہ گرفتاری کیا ہوئی تھی آگے جا کے؟ عمران خان کی غیر قانونی قرار دی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی جہاں سے ہوا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے مرکز پہ کیا ہو رہا تھا؟ ضلع شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ جو لوگ گرفتار ہو رہے تھے، غائب ہو رہے تھے، پاکستان سے جانے پر مجبور ہو رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو رانا ثناء اللہ یاد ہے؟ ارشد شریف جو ہے وہ عمران خان اور سلمان اقبال کی سونے کی اسمگلنگ، وہاں سے تانے بانے ملتے ہیں ارشد شریف شہید کے. یہ رانا ثناء اللہ نے آن ریکارڈ کہا. مطلب یہ سب کچھ تو ہو رہا تھا. تو سہیل وڑائی صاحب یہ ساری باتیں بھی بھول گئے. یہ تو انہوں نے سلیکٹیو چیزیں ہیں وہ رکھی ہیں. اب آپ آئے نا اس ورڈ پہ، دیکھیے بہت عجیب ہے. اوپر سے انہوں نے پوری قوم کو پورے مغرب سے زیادہ عجیب بنا دیا کہ جی ہم یہ کرتے ہیں. تو مطلب وہ جو کر رہے ہیں، مطلب وہ تو ڈیزی کٹر بم، اس کے بعد مختلف طرح کے بم، فاسفورس بم، وہ جس طرح سے مار رہے ہیں لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے. بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب ہم ان کو مہذب بنا رہے ہیں، ہم نے مزاج کا حصہ بنا لیا ہے. یہ جو لڑائیاں ہیں نا جن میں ہم کراچی میں گودرے والوں کی مشہور لڑائیاں کہتے ہیں، لاہور میں ہم ککے زئی لوگوں کی مشہور لڑائیاں کہتے ہیں، یہ لڑائیاں کچھ نہیں ہوتی. جو وہاں سڑکوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ان لڑائیوں میں لٹرلی وہ ایک دوسرے کو کپڑوں سے محروم کر دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی اماں بہن ایک کر دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کر دیتے ہیں. وہ ہمارے سامنے انٹرنیٹ پہ وائرل ویڈیوز نہیں ہوتی. صحیح ہے. ہمارے ہاں کی لڑائی کی ویڈیوز وائرل آپ کو کب ملیں گی؟ ان کی جو لڑائی کی وائرل ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں آپ کو نیٹ پہ ملیں گی، ٹویٹر پہ ملیں گی. دیکھیے کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں. لیکن اس کالم لکھنے کا کیا مقصد ہے کہ لڑائیاں عمران خان معافی مانگو، لڑائیاں ختم نہیں کریں ہم. نہیں، عمران خان معافی مانگو، یہ اس کالم کا مقصد ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ جو ہے نا عمران خان معافی مانگو، اس کے بجائے ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ معافی جو ہے وہ مانگنی ہے نہیں مانگنی، ریکنسیلیشن کرنی ہے نہیں کرنی، اور اگر نہیں بھی کرنی تو پھر ان معاملات کو حل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عدالتوں کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس پر چھوڑ دینا چاہیے، وہاں سے فیصلہ ہو جائے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. بالکل. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.